قرآن مجید نے کہا سورہ آل عمران میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے، الناس کہا، لوگوں کے لیے، مومنین نہیں کہا، مومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے، جی لبھانے والی بنا دی گئی ہے، اچھا لگنے والی بنا دی گئی ہے، شہوتوں کی محبت۔ اور وہ شہوتوں کی محبت کیا کیا شہوتیں ہیں؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت، والبنین، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونے چاندی اور مال و دولت کی محبت۔ ان ساری محبتوں کو قرآن مجید نے دو لفظوں سے تعبیر کیا، ایک تو شہوات کہا، یہ نفس کے میلان ہیں، اور دوسرا ان کو زینت کہا، پھر تیسرا اس کے بعد فرمایا والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، گھوڑوں کا ذکر کیا، مویشیوں کا ذکر کیا، زراعت کا، کھیتی باڑی کا ذکر کیا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا جن سے انسان اس دنیا میں فخر محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، سکون اور لذت محسوس کرتا ہے، دنیا کے اندر عزت محسوس کرتا ہے، اپنی طاقت محسوس کرتا ہے۔ وہ سارے مظاہر جو دنیا میں انسان کو اچھے لگتے ہیں کہ ان کی وجہ سے عزت ہوگی، طاقت ہوگی، راحت ہوگی، سکون ہوگا، شہرت ہوگی، ان ساری چیزوں کو، مظاہر کو اللہ پاک نے ایک آیت میں جمع کر دیا۔ حب النساء، حب البنین، حب المال من الذہب والفضہ، الخیل المسومہ، اور حب الحرث۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگ ہیں، لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو محبتوں میں اللہ کا شریک کرتے ہیں، دنیا کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں، شہوتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن دوسری جگہ فرمایا کحب اللہ، اتنی محبت کرتے ہیں دنیا کے مال و دولت سے اور دنیا کی شہوتوں سے کہ جس قدر محبت کیا جانا اللہ کا حق تھا، تو اللہ کی محبت کی جگہ انہوں نے دنیا کی شہوتوں کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب مومنوں کا ذکر کیا فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا یہ لوگوں کی بات تھی کہ لوگ اس طرح دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ اب مومنوں کی بات سنو، فرمایا رہ گئے مومن لوگ، مومن ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے، مومن ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور عام لوگ دنیا اور دنیا کی شہوتوں سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب سے انسان بنا ہے دو محبتوں کی جنگ جاری ہے، دنیا کی شہوتوں کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، حکومت، طاقت اور اقتدار کی محبت، نفسانیت کی محبت، اولاد اور خاندان کی محبت، مال و دولت اور زراعت اور دنیاوی مختلف مظاہر کی محبت، یہ ساری محبتیں جمع ہو کر بندے کو پھسلانا چاہتی ہیں، خدا سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ اور ادھر فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو گویا ایمان کی تعریف یہ کی کہ اگر محبت اللہ اور اس کے رسول سے شدید ہو جائے تو اس کا نام ایمان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کر دیا، فرمایا ابراہیم تم میرے دوست ہو، ابراہیم تم میرے، بولو، دوست ہو، دوستی کا اعلان ہو گیا۔ اب دوست تو محبت کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب دیکھتے ہیں تمہاری دوستی، تمہاری محبت کس مقام پہ کھڑی ہے، پرکھتے ہیں۔
قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ پاک نے جب دوستی کا اعلان ہو گیا اور محبت کا اعلان ہو گیا تو اللہ پاک نے پرکھا آزمائشوں سے۔ سب سے پہلی آزمائش کیا لی؟ جب عراق میں بابل میں تھے، آگ جلوا دی نمرود سے، سارے جہان کے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں حکم ہوا ابراہیم کو ڈال دو۔ فرعون نے ڈال دیا ابراہیم۔ اس وقت رب کریم اور اس کے ملائکہ محبت کا امتحان لے رہے ہیں۔ پہلا امتحان، اپنی جان کی محبت سے اللہ کی محبت بڑھ گئی، کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اگلی محبت آئی، فرمایا ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور معصوم بیٹے اسماعیل کو بے آب ہو گیا ریگزار میں جا کے چھوڑاؤ، جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت کا سایہ ہے، نہ گھر بار ہے، کچھ بھی نہیں، چھوڑاؤ۔ اپنی جان قربان کر دی اس کی محبت میں، پھر بیوی اور بچے کی محبت بھی قربان کر دی۔ اسکنت بواد غیر ذی زرع، اس بے آب ہو گیا ریگزار میں جو بعد میں مکہ بنا، وہاں چھوڑ کے آ گئے محبوب کی محبت کی خاطر، کامیاب ہو گئے۔ تو تیسرا اور آخری امتحان آیا، جب وہ بیٹا جوان ہو گیا تو آپ اندازہ کرتے ہیں بیٹے ہوں، پوتے ہوں، نواسے ہوں، جن سے پیار ہوتا ہے، جو جو جوان ہوتے ہیں آپ ان کو تکتے رہتے ہیں، ان کے سراپا کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو جب بیٹا، اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا جوان ہو گیا، تو بیٹا نوجوان بنا، حکم فرمایا اس کو ذبح کر دو، ذبح کر دو۔ مقصود بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، بیٹے کی محبت کو ذبح کرنا تھا، کہ اس کی محبت جیتتی ہے یا میری محبت جیتتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا اپنے بیٹے کو، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے اسماعیل میں نے دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا اب تو کیا کہتا ہے۔ باپ اپنی محبت کو، بیٹے کی محبت کو مولا کی محبت کے سامنے قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے، بیٹا اپنی جان کی محبت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان محبوب کا حکم ہے، دیر نہ کیجئے، خنجر چلا دے، مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ باپ اپنی محبت کو ذبح کر رہا ہے، بیٹا اپنی جان کی محبت کو ذبح کر رہا ہے۔ جب دونوں نے محبت اپنی اپنی ذبح کر دی اور خدا کی محبت کے سامنے پیش کر دی، ہدیہ نذرانہ، تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو نے اپنی محبت کو سچا کر دکھایا۔ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رجل النبی یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک، وہ کہتے ہیں صحابی کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے سامنے کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ صحابی کہتے وہ بھی محبت کا اظہار کرتے تھے، اللہ کی قسم آقا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اب سنیے لفظ، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، فقال انظر ماذا تقول، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے تھوڑا سوچو کیا کہہ رہے ہو، مجھ سے محبت کرنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، سوچو ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو۔ قال واللہ انی لاحبک، اس نے پھر قسم کھائی، کہا خدا کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ فقال انظر ماذا تقول، آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا سوچو زبان سے کیا کہہ رہے ہو۔ اس نے پھر کہا واللہ انی لاحبک، 3 مرتبہ آقا پوچھتے رہے سوچو کیا کہہ رہے ہو، وہ دہراتا رہا حضور خدا کی قسم آپ سے بڑی محبت ہے۔ جب 3 بار دہرا چکے تو آقا نے فرمایا فقال، اگر مجھ سے محبت ہے، اگر مجھ سے محبت ہے، ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا، اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر غربت اور فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر زندگی کی مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ،
پھر دکھوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا فإن الفقر اسرع الی من یحبنی من السیل الی منتہاہ، کہ جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر، فاقہ، غربت، پریشانی، بھوک، پیاس، دکھ اور تکلیف اتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے سیلاب بھی اپنی منزل کی طرف نہیں جاتا۔ تو جب محبت ہو جائے تو پھر غربت، فقر، فاقہ، پریشانیاں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ میرے غریب بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھروں میں غربت ہے، مبارک ہو، اس لیے کہ غربت میرے آقا نے فرمایا محبت مصطفیٰ لاتی ہے۔ حضرت عاصم بن عمر بیان کرتے ہیں، تو جب ان کو قتل کرنے کا عین وقت آیا، اس وقت قریش نے ان کو کہا، ابو سفیان بھی ان میں موجود تھا، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو قریش مکہ نے، کفار و مشرکین نے کہا حضرت زید کو، اس نے کہا اتحب انک الان فی اہلک وان محمدا عندنا مکانک نضرب عنقہ۔ حضرت زید کو مشرکین نے کہا، تلوار روک کر گردن اڑانے سے پہلے کہا، کیا تم اس بات سے محبت کرتے ہو، اتحبہ، کیا پسند کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیں، زندہ رہ جاؤ اور جا کے بیوی بچوں میں سکون سے بیٹھو اور بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، اور تمہاری جگہ محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَنَضْرِبَ عُنُقَهُ، اور ہم تمہاری جگہ ان کی گردن کاٹ دیں اور تمہیں رہا کر دیں، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ اس کو آفر دی، سمجھا رہا ہوں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اسے آفر دی کہ تمہیں موقع دیتے ہیں، آپشن دیتے ہیں، چاہو تو تمہیں چھوڑ دیں، اب تم کیا کہتے ہو۔ اس کی کیفیت جانچی، اس کی محبت کا امتحان لیا، اس سے سننا چاہتے ہیں کہ عاشق کیا کہتا ہے، اس کی محبت کہاں تک ہے۔ جواب دیا حضرت زید نے، قال اللہ واللہ ما احب ان محمدا یشاک فی مکانہ شوکتا تؤذی وانی جالس فی اہلی۔ فرمایا خدا کی قسم، تم مجھے یہ آفر دے رہے ہو کہ مجھے قتل کرنے سے معاف کر دو اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی بسر کروں، اور آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ یہاں اذیت کے لیے پہنچاؤں۔ اس نے کہا تمہیں خبر نہیں کہ ہماری محبت کی کیفیت کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے، حضور کے عشق اور محبت نے ہمیں کس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ تم حضور کو شہید کرنے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم مجھے زندگی مل جائے، بیوی بچوں میں سکون سے بیٹھوں، مگر میرے آقا کو ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھے، مجھے حضور کی یہ تکلیف گوارا نہیں، میری گردن اڑا دو۔ ایسی ہزار گردنیں قربان ہیں حضور کی محبت پر۔ انہوں نے پھر شہید کر دیا۔ بعد میں ابو سفیان نے کہا، اس نے کہا واللہ ما رأیت من قوم قط اشد حبا لصاحبہم من اصحاب محمد۔ اس نے کہا خدا کی قسم، ابو سفیان نے کہا میں نے دنیا کی قومیں دیکھی ہیں اور قوموں میں لوگوں کو کسی سے اتنی محبت کرتے، عشق کرتے نہیں دیکھا جتنے اصحاب محمد حضرت محمد سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سعید بن عامر الجمحی روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت خبیب الانصاری کی شہادت کا وقت آیا، مکہ میں حضرت خبیب کو شہید کیا گیا، وہ کہتے ہیں میں وہاں موجود تھا، میں نے شہادت سے پہلے کفار و مشرکین کا اور حضرت خبیب کا مذاکرہ خود سنا، آخری وقت کی باتیں سنی۔ قریش نے ان کو بھی کہا، حضرت خبیب الانصاری کو کہا، فقالوا اتحب ان محمدا مکانک، کیا چاہتے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے محبوب محمد آ جائیں اور تمہیں ہم چھوڑ دیں، تم سلامتی کی زندگی بیوی بچوں کے ساتھ گزارو۔ انہوں نے جواب دیا قتل کر دو، اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتا۔ کہا ما احب انی فی اہلی و ولدی وان محمدا شیک بشوکۃ، تم تو یہ بات کرتے ہو میرے آقا کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے، میں تو وہ اذیت گوارا نہیں کر سکتا، میری زندگی 100 بار قربان۔ یہ کہہ کر ثم نادا یا محمد، حضرت خبیب نے یہ بات کہہ کر
ایک جوش میں عاشقانہ مجنونانہ نعرہ لگایا، یا محمد یہ میری زندگی کا سودا آپ کی محبت کے عوض کرنا چاہتے ہیں، تھام لیں، یہ میری زندگی کا سودا کر رہے ہیں، میری محبت کی غیرت خریدنا چاہتے ہیں، یا محمد کہہ کے انہیں کہا چلاؤ تلوار، ایک نہیں 100 گردنیں قربان۔ اس جذبے کو محبت کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سعد بن ربیع انہوں نے کہا غزوہ احد میں ایک صحابی تھے، لڑ رہے تھے، ان کو 12 نیزوں کے زخم لگے، 12 زخم نیزوں کے، جسم چھلنی ہو گیا۔ انہیں قریب حضرت ابی بن کعب ملے، جب 12 زخم نیزوں کے لگ چکے تھے اور شہادت کا لمحہ تھا قریب، اس وقت انہوں نے ابی بن کعب سے کہا کہ جا کے فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السلام، جا کے میرے محبوب کو، آقا کو سلام کہہ دینا، سلام کہہ دینا، اور میری جو قوم کھڑی ہے پیچھے، مسلمانوں کی قوم، میرا قبیلہ، ان کو میرا پیغام دے دینا، وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَوَاحِدٌ مِّنْهُمْ حَيٌّ۔ اس کو امام مالک اور ابن سعد نے روایت کیا کہ میری قوم کو جا کے بتا دینا کہ اگر میرے آقا شہید ہو گئے، انہیں کچھ ہو گیا میرے آقا کو، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، ان کے لیے لڑتا لڑتا جا رہا ہوں، ان کے ناموس پر لڑتا جا رہا ہوں، ان کی عزت پہ لڑتا جا رہا ہوں، ان کے دین پہ لڑتا جا رہا ہوں، ان کی محبت میں لڑتا جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، مگر میری قوم کو بتا دینا اگر میرے آقا کو کچھ ہو گیا اور تم میں سے ایک شخص بھی زندہ بچ گیا، ایک شخص بھی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں ہوگا، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ کیفیتیں ہوتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، آپ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ انک لأحب الی من نفسی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میری ماں باپ سے، میری اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے سب سے زیادہ محبت ہے مجھے، وانی لأکون فی البیت فاذکرک، عرض کی آقا میں جب اپنے گھر ہوتا ہوں، گھر بیٹھا بھی آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، اور آپ کو تکتا ہوں تو آنکھیں سے تکتا ہی رہتا ہوں، فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک، اور مجھے صبر نہیں آتا جب تک باہر آ کے حضور آپ کو تک نہ لوں، نہ بھوک پریشان کرتی ہے، نہ پیاس، نہ سردی، نہ گرمی، بس آپ کو تکنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے ہر کیفیت سے، مگر آقا ایک پریشانی کھائے جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب میں اپنی موت کا سوچتا ہوں اور آپ کی وفات کا بھی سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جب آپ کا وصال ہوگا، عرفت انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، آپ تو انبیاء کے ساتھ اونچے درجوں پر چلے جائیں گے، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو جنت میں جا کر بھی حضور آپ کو تو تک نہیں سکوں گا، آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا۔ اب یہ سوچ مجھے پریشان کرتی ہے، سونے نہیں دیتی، دکھ ہوتا ہے۔ جب محبت نے یہ اظہار کیا تو آقا علیہ السلام سن کے چپ ہو گئے کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا، اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرما دی، فرما کہ جو میرے محبوب کے غلام ہو جائیں انہیں جنت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ کر دوں گا۔ تم جیسے یہاں تکتے ہو جنت میں بھی صبح و شام مصطفیٰ کو تکتے رہو گے اور حضور کی سنگت میں پھرتے رہو گے۔ جیسے قیامت کے دن نامہ اعمال تولا جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اوپر ہلکا ہو جائے گا، بندہ پریشان ہوگا کہ اب کیا بنے گا، میزان پہ کھڑا ہے، اچانک بادل کی طرح کوئی چیز آئے گی اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کچھ رکھ دیا جائے گا، رکھتے ہی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا ہلکا۔ اس سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں پتہ ہے یہ کیا ڈالا گیا ہے؟ وہ کہے گا میں تو خود حیران کھڑا ہوں کہ میری نیکیاں تو ختم ہو گئی تھیں، اب کیا بن گیا؟ انہوں نے کہا یہ وہ درود ہے جو مصطفیٰ پہ پڑھتے رہے ہو، یہ درود و سلام ہے۔ جب تمہارے اعمال ختم ہو گئے اور میزان پر تمہارا معاملہ کنارے لگ گیا،
اب جنت میں جانے کی کوئی سبیل اعمال کے ذریعے نہ رہی تو مصطفیٰ کا درود و سلام کام آ گیا.